الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر غم نورهم خذ يدي سيد لنا أدخالنا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ المکرمہ میں جو غیر مسلم تھے وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی قربانی کرنے کا انداز یہ ہوتا کہ وہ جب جانور ذبح کرتے تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح سے ان کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، قربانی کا سلسلہ ایک چلا، تو سب سے پہلے اللہ کی ذات نے ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ طریقہ توڑا، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں تمہارے جانوروں کا نہ خون رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا تعلق فرمایا تمہاری سوچ، تمہاری نیت، تمہارے اخلاص کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ انسان کے اندر خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے اس کو اعزاز قیامت کے دن اس جانور کو بخشا جائے گا۔ اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اکثر کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی ضرور کیا کرتے تھے۔ جس دن نبی کریم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تب سے لے کر آپ کے وصال تک 10 سال بنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 فرمایا کرتے تھے، 2 قربانیاں نبی کریم کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ایک قربانی میری طرف سے ہے اور ایک قربانی میری امت کی طرف سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی قربانی میں اپنی امت کو یاد رکھا، کبھی اہل بیت کی طرف سے اور کبھی امت کی طرف سے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت علی مالدار آدمی نہیں تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن قربانی وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہر سال وہ 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی نبی کریم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے قربانی کا جو تعلق ہمیں اسلام سے پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مالدار نہیں بھی ہے تو قربانی اس کو بھی کرنی چاہیے، یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ 3 سورج اکٹھے ہم نے کبھی مسلسل کھانا گھر میں نہیں دیکھا تھا، کہ 3 دن 4 دن گزر جاتے، کبھی گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، ان کے گھر میں یہی حالات تھے، لیکن قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیا کرتے تھے۔
اور قربان جائیں اس قربانی پہ جو نبی کریم کیا کرتے تھے. یعنی اس قربانی کا کیا کہنا؟ ہم تو جب قربانی کرتے ہیں نا، 4 لوگ ادھر سے پکڑ کے کھڑے ہیں، 4 لوگ ادھر سے پکڑ کے کھڑے ہیں، پھر جا کر جانور کو لٹایا جاتا ہے، کہیں بھاگ گیا، کہیں دوڑ گیا، کسی کو زخمی کر دیا. یہ طریقہ آئے روز ہماری ویڈیوز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور اونٹ کی قربانی تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. خود حجۃ الوداع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کیا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے. کتنے؟ بولے نا کتنے؟ یہ نبی کریم کی طرف سے قربانی تھی 63. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو پکڑ کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. کہا قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. کہا کہ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ نبی سے محبت صرف ہم انسان ہی نہیں کرتے، جانور بھی ہم سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں. کہا ابو ہریرہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا نا، جو پہلے نمبر پہ اونٹ کھڑا تھا نا، وہ خود ہی آ کر نبی کے سامنے لیٹ گیا. اس کو کسی نے نہیں پکڑا، وہ خود ہی لیٹ گیا آ کر. یا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے ذبح فرمایا. کہا 63 اونٹ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اور جس بھی اونٹ کو نبی کریم نے ذبح کیا کسی کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کہا اس دن دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکا اس بات پہ لگا رہے تھے کہ پہلے میں نے حضور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے. کہا ہم اپنے جانوروں کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں. یہ نبی کی قربانیاں تھی کہ جانور خود ذبح ہونے کے لیے نبی کے پاس آ رہا ہے. یہ اعزاز سمجھ رہا تھا وہ اپنے لیے کہ قیامت کا دن کوئی قربانی آئے گی کہ مجھے فلاں نے ذبح کیا، مجھے فلاں نے ذبح کیا. ہم وہ ہوں گے جو اعزاز والے ہوں گے کہ ہمیں نبی نے ذبح کیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہترین قربانی کیا کرتے تھے. آج آئے روز آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ یہ بکرا 2 لاکھ کا ہے، یہ 2.5 لاکھ کا ہے، یہ جانور 1 کروڑ روپے کا لایا گیا ہے. شریعت نے پیسوں میں پابندی نہیں لگائی. آپ دنیا بیچ کر قربانی لے کے آ جائیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی کرو اپنے رب کی، بلند آواز میں، اپنے رب کی رضا کے لیے کرو. جو بھی کرنا ہے، چاہے وہ 20,000 کا ہے، چاہے وہ 20 لاکھ کا ہے، لیکن جو بھی کرنا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں سب سے طاقتور ترین عمل کون سا ہے؟ طاقتور ترین چیز کون سی ہے؟ اللہ کی ذات نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا نا، تو فرشتوں نے جب اس کی طاقت کو دیکھا، رب کی بارگاہ سے پوچھنے کہ اے میرے مالک، تیری کائنات میں اس پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ میرے اللہ کی ذات نے فرمایا ہاں، میری کائنات میں، میری اس دنیا میں پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہا ہوگا جو پہاڑ کو بھی کاٹ کے رکھ دے گا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ بتا کہ کیا تیری کائنات میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہوگی؟ فرمایا ہاں، آگ ہوگی جو لوہے کو بھی پگھلا دے گی. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیری کائنات میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہوگا جو آگ کو بھی بجھا دے گا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز کون سی ہوگی؟ فرمایا میرے بندے کا وہ عمل جو اس نے میری رضا کی خاطر کیا ہوگا وہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا عمل ہوگا. پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، لوہے سے زیادہ مضبوط، آگ سے زیادہ اثر کرنے والا اور پانی سے زیادہ بہاؤ والی چیز
انسان کا، بندہ خدا کا وہ عمل ہے جو وہ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضرت داؤد نے رب سے پوچھا تھا کہ اے میرے مالک، میزان کو ہم نیکیوں سے کیسے بھر سکتے ہیں؟ میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں جب ہم چیز تولتے ہیں، جو قیامت کے دن رب تعالیٰ میزان لگائے گا، اس کا ایک پلڑا مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ اتنی زیادہ وسعت اور اتنا زیادہ پھیلاؤ اس میزان کا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی میرے مالک اس کو ہم کیسے بھریں گے؟ فرمایا کوئی بھی میرا بندہ ایک کھجور مجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دے، اس ایک کھجور کا اتنا ثواب دوں گا، مشرق سے لے کر مغرب تک سارے کی سارا حصہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ سارے کا سارا نیکیوں سے، بولنا نہیں ہے، بولنے سے گناہ ہو جائے گا، سارے کا سارا حصہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ یہ ایک کھجور صدقہ، ایک کھجور، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ۔ اور جس نے 50,000 کا بکرا لیا ہو، جس نے 1,00,000 کا بکرا لیا ہو، جس نے 20,000 کا حصہ ڈالا ہو، جس نے 15,000 کا حصہ ڈالا ہو، اگر اس کے اندر خلوص آ گیا تو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں وہ کس قدر اجر اور ثواب رکھتا ہوگا۔ بس شرط یہ ہے انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرے، اور جب انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا نا تو پھر گھر پہ آئے ہوئے لوگوں کو دھتکارے گا نہیں۔ ہم نے قربانی کس کے لیے کی؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ دینی کس کو ہے؟ لوگوں کو۔ وہ لوگ چاہے میرے جاننے والے چاہے نہیں جاننے والے، چاہے ان کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں چاہے گندے ہیں، چاہے منہ سے وہ دھلے ہوئے ہیں یا نہیں، چاہے وہ ایک مرتبہ یا 20 دروازوں سے گھوم کے آئے ہیں، جب میں نے کیا اپنے رب کی رضا کے لیے ہے نا، تو جو بھی آپ کے دروازے پہ آ گیا تو خدا کے لیے اس کو انتظار نہ کروائیے گا۔ دیکھنے میں آتا ہے جو لوگ دروازوں پہ گوشت لینے کے لیے آتے ہیں نا، ہم ان کو باتیں بھی سناتے ہیں تو پھر آ گئے، ہم اس کو انتظار بھی کرواتے ہیں، بھی رک جاؤ یار صبر کرو۔ نا یہی تو وہ مصرف ہے تمہاری قربانی کا۔ ان کو پیار سے ڈیل کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر وہ تمہارے دروازے پہ نہ آتے تو تمہیں ان کے دروازے پہ جانا پڑتا۔ اگر وہ تمہارے دروازے پہ چل کے آئے ہیں تو رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ تمہارے حصے کا رزق میں نے آج فلاں کے دروازے پہ رکھا ہے، جاؤ اپنا حصہ لے کے آؤ۔ ارے ان کو رب نے بھیجا ہے تمہارے دروازے پہ، اور ہم ان کو انتظار کرواتے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے پر لائن بنا کے کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اپنے ان لوگوں کو قطعی طور پر نہ بھولیے گا جن کی قربانی نہیں ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں تیری قربانی ہے کہ نہیں؟ 2 نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نیت جو خالص اسلام کی منشا ہے، وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے پتہ چل جائے ان کی قربانی ہے یا نہیں، تاکہ میں ان کے گھر میں گوشت پہنچا دوں، یہ اچھی نیت ہے۔ اور ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ تمہاری قربانی نہیں ہے، سوری کیا ہوا؟ ارے بھائی اگر اس کی قربانی نہیں ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، تفصیل پوچھ کے کیوں شرمندہ کرتے ہو اگلے کو؟ بات تو اپنی فکر کر، جو تو قربانی کر رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور آخری بات آج کے خطبہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ احسان کرو۔ اور جانوروں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے سامنے چھری بھی تیز ہے، بولنا نہیں آ جائے، چھری بھی تیز ہے، اور بلند آواز میں چھری بھی تیز نہیں کرنی۔ اور آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا، ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آج کا دن چونکہ کسائیوں کا دن ہے، آج سب سے قیمتی چیز کسائی ہے، اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا بکرے اور بڑے جانور ذبح کرنے کے لیے۔ 10 15 دن پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بکنگ کر چکے ہوتے ہیں، اب انہوں نے ذبح کر کے اگلے گھر میں جانا ہے، بکرا بڑا تیار کر کے اگلے گھر میں جانا ہے۔ بعض بات کو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جانور کس حالت میں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا جانور ہے۔ قیامت کے دن اس نے
آپ کے لیے آنا ہے۔ جب بھی ذبح کروائیں، ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے وقت دیں۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے ذبح کروا کے سب فوراً اس کو لٹکا دیا کہ جلدی اس کی کھال اتاری جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے ہم سارے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور بعض بات جب ذبح کیا جاتا ہے تو ایک تو بسم اللہ اللہ اکبر اس نے پڑھنا ہی پڑھنا جو ذبح کر رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہے وہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ چلو جی چونکہ میری قربانی ہے تو میں بھی ہاتھ رکھ لوں۔ یہ واضح میں رکھیں جتنے بھی ہاتھ چھری پہ ہوں گے نا سب پہ لازم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اگر جس کی قربانی ہے وہ ہاتھ رکھ لے اور اس نے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو وہ ذبح صحیح نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی ہاتھ چھری پہ ہوں گے ان سب نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہر انسان کو اللہ نے ایک مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ ایک عام انسان کا اپنا مرتبہ ہے، استاد کا اپنا مرتبہ ہے، عالم دین کا اپنا مرتبہ ہے، اور دنیا دار وڈیرے کا اپنا مرتبہ ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے جب ہم کسی وڈیرے کے گھر پہ گوشت بیچتے ہیں نا، کوئی ایم این اے کی طرف فرض کیا کسی ایم این اے کی طرف ہم نے گوشت بھیجنا ہے، اگرچہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ بھیجے گا تو مجھے اپنے دل سے بتائیں کیا شاپر میں بھیجے گا؟ بولیں شاپر میں بھیجے گا یار؟ اس کی طرف تو آپ بڑا پیک کر کے اور برتن میں بھیجیں گے یار، تمہارے امام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم امام کی طرف شاپر میں بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے استاد کے گھر میں شاپر میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کیجیے گا، جب بھی آپ نے اپنے استاد کے گھر میں بھیجنا ہے اچھے انداز میں پیک کر کے بھیجیں، پلیٹ میں بھیجیں، برتن میں بھیجیں۔ یہ اعزاز ان کا نہیں ہے، تمہارا اعزاز ہے کہ تم اپنے استاد کو یوں پہنچا رہے ہو۔ اپنے امام کے گھر میں جب بھی آپ نے کوئی چیز پہنچانی ہے شاپر میں نہ دیجیے گا، شاپر میں نہیں، یہ ان کی عزت کے خلاف ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ جب آپ نے مجھے گوشت پہنچانا ہے، میری اپنی قربانی الحمدللہ ہے، یہ نہ سمجھے گا میں اپنا وقار آپ کو بتا رہا ہوں، میری اپنی قربانی ہے، لیکن آپ کو میں امام کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں، استاد کا مقام بتا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کے جو قاری صاحب آپ کے گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں میں ان کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاپر میں دینا ان کی عزت کے خلاف ہے، عزت سے دیں، برتنوں میں دیں۔ اللہ رب العزت کی چونکہ ہم رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ لوگ اس رضا کا صحیح مصرف بھی ہیں اور منشا بھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھے اور آپ کو عمل کریں۔